بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی فضیلت، اہمیت، اس کا روزہ، احادیث کی روشنی میں اس رات میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک تو یہ فضیلت ہوگی اس کی۔ دوسرا یہ کہ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور بندوں کے رزق کو اتارا جاتا ہے۔ تیسری چیز، اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے 7 اشخاص کے، 7 لوگوں کے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یعنی پہلا ہے مشرک، دوسرا ہے والدین کا نافرمان، تینا ہے کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، پھر ہے شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ مذکورہ روایات اور اس کی طرح کی دیگر احادیث سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اگرچہ ان روایات پر اسنادی حیثیت سے کلام ہے، تاہم سب کا مجموعہ ملا کر قابل استدلال ہے، خصوصاً جب کہ فقہاء کرام اور سلف صالحین نے ان روایات کے ذوف کو جاننے کے باوجود ان احادیث مبارک کو قبول کیا ہے، تو اہل علم کا عمل کے ذریعے قبول کر لینا ان روایات کے ثبوت کی دلیل بن جاتا ہے، اور ایک ہی مضمون کی حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہونے کی وجہ سے ضعیف حدیث حسن کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ بہرحال ان احادیث کریمہ اور صحابہ اور بزرگان دین کے عمل سے اس رات میں 3 کام ثابت ہیں۔ پہلا یہ کہ قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کرنا۔ لیکن یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات مبارکہ میں صرف 1 سال شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا درست نہیں ہے۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی بات ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے، یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، ایک تو اس بارے میں حضرت علی کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیس 13، 14، 15 چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے کہ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلووں کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ مختصر سی تفصیل ہے شب برات کی کہ اس میں روزہ بھی ہو گیا، عبادت کون سی کرنی ہے، کرنے والے کام اور نہ کرنے والے کام کون سے ہیں، مغفرت ہوتی ہے اس رات میں، جس نے آنا ہے، جس نے دنیا سے جانا ہے، رزق سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لکھتے ہیں، اعمال اٹھائے جاتے ہیں، ساری چیز جو مختصر لیکن جامع طریقے سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔